اللہ ضرور دیکھے گا کہ ہم نے قرآن کی سربلندی اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ کتنا لگایا، جو کہ ہم لگا نہیں رہے. اور قرآن میں آتا ہے نا شغلتنا اموالنا و اہلنا. یہ جو منافق تھے یہ کیا کہا کرتے تھے کہ جب ان کو جہاد پہ جانے کے لیے کہا جاتا تو کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تو مال نے اور اولاد نے بڑا مشغول کر رکھا ہے، ہم کیسے جہاد پہ جا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہی والی چیز ہے کہ آج ہم بھی قرآن کا جو ہے نا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ویسے تو کوئی بھی اس کا قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ صحیح اور کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق رکھیں اور قرآن کو ایسا اپلفٹ کریں کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ورنہ اللہ نے تو اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، لیکن اللہ ہم سے بھی تو پوچھے گا نا کہ تم نے کتنا حصہ اس کی پروپیگیشن میں یا اس کی سپورٹ میں ڈالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی جو قرآن سے اپنا تعلق رکھے گا، پلس یہ کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرے گا، اپنی ذات پر نافذ کرے گا اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچائے گا، تو قرآن تو اس کے حق میں حجت بنے گا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کے بارے میں بحث کرے گا، نجات دلوائے گا، اچھے انجام کی طرف لے کے جائے گا نا. اور یہی قرآن کن لوگوں کے خلاف حجت بنے گا؟ جنہوں نے قرآن کے ساتھ آج دنیا میں بے اتنائی برتی ہے، قرآن کو اگنور کرتے ہیں، قرآن کے اوپر باتیں بناتے ہیں، یا اس کی آیات میں سے کجی نکالتے ہیں، ڈیویشنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو مانتے نہیں ہیں. تو ان کے خلاف قیامت کے دن قرآن کھڑا ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی پیر یا کوئی فقیر یا کوئی قبر والے جو ہے نا قیامت کے دن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے جنت اور دوزخ میں جانے کے، بلکہ اس قرآن کا تعلق ہے. جس نے اس کو دوست بنایا اور اس کا حق ادا کیا، اس کی حفاظت کا حق ادا کیا، تو وہ تو اس کے فیور میں بات کرے گا قرآن. اور یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات؟ ایسی بھی ہمیں اور بھی حدیثیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرے گا. کیا نوعیت ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، متشابہات ہے. اور جس نے اس سے بے اتنائی برتی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے پیر کے دامن سے لگو تو تمہیں نجات مل جائے گی، تو یہ ان کا کسی بھی انسان کا کوئی جو ہے تعلق ہماری نجات سے نہیں ہے. یہ قرآن پاک وہ آپ سمجھ لیجیے پریشیس سے کتاب ہے جس سے تعلق رکھنے سے انسان کو یا کامیابی ملتی ہے اور اس سے بے اتنائی برتنے پر ناکامی اس کا مقدر بنے گی. دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں کہ جو کتاب کے ساتھ آج ہمارا معاملہ ہے تو ویسے ہی معاملہ آخرت میں اس انسان کے ساتھ کیا جائے گا. جو آج قرآن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہی معاملہ آخرت میں ہمارے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ یہ بیسکلی کتاب بھی تو کس کی ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو قرآن کہہ لیں آپ، اللہ کی کتاب کہہ لیں، ایک ہی بات ہے نا. تو معاملہ بھی اللہ بھی ان بندوں کے ساتھ وہی کرے گا جیسا معاملہ آج ہم قرآن کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، اگر آپ جوز کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی کتاب تورا کو پارا پارا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خود بھی پارا پارا ہو گئے. یہ جوز کی ہسٹری ہے. یہ کہیں پر بھی ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے، یہ پارا پارا ہی ہوتے رہے، ان کے اندر کوئی اتحاد نہیں رہا. اسی طرح جب مسلمانوں نے قرآن سے اعراض بڑھتا، اس کو اگنور کیا، تو آپ سمجھیں کہ ذلت مسلمانوں پہ دے ماری گئی. جب قرآن کو انہوں نے اپلفٹ کیا، اٹھایا، اتنا زیادہ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دنیا میں کا بھی ان کا فائدہ پایا اور آخرت تو بنتی ہے قرآن کے ساتھ تعلق میں. تو یاد رکھیے گا کہ اس کو اگر ہم سبب کر لیں تو یہ اس سے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جب مسلمان اس کتاب کو، قرآن کو اٹھائیں گے، اس کے اپلفٹ کے لیے کوشش کریں گے، تب دین کو عروج ملے گا اور اللہ کا نام بلند ہوگا. اور جب اللہ کا نام بلند ہوگا تو اوور آل ایک جو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا، اسلامی جو کنٹریز ہیں وہ پراسپر کریں گی. تو یہ ایک ڈریم ہے، آپ سمجھ لیجیے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس خواب کو ہم مسلمان ہو کے ہم اس کو حقیقت کا روپ دیں. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا اپنا حق اس حوالے سے ادا کر رہے ہیں.